حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ ذی الحج کا مہینہ بھی ہے، اور اس کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ دنیا کے افضل الایام میں سے ہیں، یعنی دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے بہترین دن یہ 10 دن ہیں۔ اور ان 10 دنوں میں سے بھی یوم عرفہ کا دن بڑا ہی بابرکت خوشیوں والا دن ہے۔ اس بابرکت دن میں آپ رب تعالیٰ سے جو چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، آپ جو بھی دعا مانگیں گے رب تعالیٰ اس بابرکت دن میں آپ کی دعاؤں کو ضرور مقبول فرمائے گا۔ اپنی دعائیں آپ نے پہلے سے تیار کر لینی ہیں، جیسے 8 ذی الحج کا دن آئے تو اس دن بس آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے مائنڈ میں اپنے ذہن میں دعائیں سوچ لیں یا لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اپنی دعائیں تیار کر لینی ہیں آپ نے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن آپ نے کون کون سی دعائیں کرنی ہیں، آپ نے کیا کیا اللہ سے مانگنا ہے، کون کون سی رب تعالیٰ سے باتیں منوانی ہیں، اللہ کو راضی اور خوش کیسے کرنا ہے، بس آپ نے یہ باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہیں یا کاپی پر آپ نے نوٹ کر لینی ہیں تاکہ آپ کو بھولے نہ۔ ہم خود بھی یہ یاد کر رہے ہیں اور آپ کو بھی یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کا بابرکت دن آنے والا ہے۔ 9 ذی الحجہ کے بابرکت دن کا استقبال کریں، اور استقبال ہم نے کیسے کرنا ہے، غسل کریں، پاکیزگی حاصل کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اس دن میں توبہ استغفار کا ورد کریں، استغفر اللہ کی کوئی دعا پڑھ لیں، سورت اخلاص پڑھ لیں، سورت قریش پڑھ لیں، اس کے علاوہ سورت فتح ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، ایک مرتبہ سورت محمد ضرور پڑھیں۔ ان ساری صورتوں میں سے آپ کوئی ایک صورت بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ 2 پڑھ سکتے ہیں، 3 پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس بابرکت دن کو ضائع نہ کریں۔ اس بابرکت دن میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں، تکبیرات پڑھیں، رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوگا، بڑا راضی ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ ان دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر اور رب تعالیٰ کی بڑائی، رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورت فاتحہ کو آپ نے چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں یا 33 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سورت فاتحہ کو بھی پڑھیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر، کیونکہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر آپ جتنا زیادہ یوم عرفہ کے دن ذکر کریں گے، یہ ذکر، یہ انگلیوں پر پڑھنا، یہ پوڑوں پر پڑھنا ہمارے لیے قبر میں روشنی کا سبب بنے گا۔ قبر میں رب تعالیٰ ان بابرکت اذکار کی بدولت ہماری قبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انشاءاللہ نور ضرور بھیجے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک سے ہماری قبر جب نورانی ہو جائے گی، نور سے منور ہو جائے گی، تو انشاءاللہ جنت ہماری پکی ہوگی۔ آپ نے اس بابرکت دن میں رب تعالیٰ سے رزق اور دولت اور خوشیاں بعد میں مانگنی ہیں۔ اس بابرکت دن میں سب سے پہلے آپ نے رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہم سچی توبہ کرتے ہیں، مولا ہم گناہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیرے نبی کے امتی ہیں، تیری بڑائی بیان کرنے والے ہیں، تیری تعریف بیان کرنے والے ہیں، تجھے یکتا ماننے والے ہیں، مالک تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمارا آخری ٹھکانہ جنت میں رکھنا، جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یوم عرفہ کے دن اگر آپ جنت مانگیں گے تو جنت اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گی کہ مولا یہ تجھ سے جنت مانگ رہا ہے، اسے جنت میں داخل کر دے۔ جو لوگ جہنم سے آزادی مانگیں گے، جہنم سے نجات چاہیں گے، اس دن میں دعا کریں گے جہنم سے ہمیں دور رکھنا، جہنم سے ہمیں آزادی دینا، تو جہنم خود کہے گی اے اللہ یہ بندہ مجھ سے نجات مانگ رہا ہے تو اسے نجات دے دے۔ یوم عرفہ کے دن جو بندہ بھی رب تعالیٰ کو منانا چاہتا ہے وہ منا لے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، کیونکہ اللہ کو منانا، اللہ کو خوش کرنا
ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، دنیا اور آخرت کے خزانے لینے کی ضمانت ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کو خوش کر لیں گے، تو ہمیں رزق اور دولت مانگنے کی، خوشیاں اور کامیابیاں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رب تعالیٰ بن مانگے ہی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے انعامات سے مستفید کرے گا، ایسی ایسی عنایات عطا کرے گا، ایسے ایسے معجزات دکھائے گا، ہماری جاگتی آنکھیں ان معجزات کو دیکھیں گی اور انشاءاللہ بے ساختہ کہہ اٹھیں گی سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے گا، ان مقدس گھڑیوں کی قدر کریں، ادب کریں، احترام کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا دن قدردانی کا دن ہے، قدر کرنے کا دن ہے، اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساتھ بڑی بابرکت ہے۔ اس دن میں نہ آپ نے غفلت کرنی ہے، نہ اس دن کو سو کر گزارنا ہے، نہ فلمیں ڈرامے دیکھنے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یوم عرفہ کا دن عطا کیا اور ایسا دن عطا کیا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کر سکتے ہیں، جنت لے سکتے ہیں، جنت کی ضمانت لے سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام یوم عرفہ کی تیاری میں اپنی دعاؤں کو سب سے پہلے ترتیب دیتے تھے۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ یوم عرفہ کے دن ہم نے یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ اس دن کی عظمت پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ یوم عرفہ میں مانگی گئی دعائیں ضرور مقبول ہوں گی، اور صحابہ کرام کا یوں ہی یقین انہیں پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا، انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتا۔ تو آپ نے بھی صحابہ کرام کی طرح اپنے یقین کو پختہ رکھنا ہے اور تیاری کر لینی ہے کہ ہم نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے جو دعا یوم عرفہ کے دن یعنی حج کے دن مانگی، 1 سال نہیں ابھی گزرا تو میں نے اس دعا کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھا ہے، اور ایسے پوری ہوئی، ایسے خوبصورت انداز میں رب تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے صبح کی جو روشنی ہے وہ چمک رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے مجھ پر مہربانیاں کی اور میری مشکلات کو آسان کر دیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے، رب تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ اے اللہ، ہمیں یوم عرفہ کا دن دیکھنا نصیب کرنا، یوم عرفہ کے دن عبادت کرنے کی توفیق دینا، یوم عرفہ کے دن حج دیکھنے کی توفیق دینا۔ ٹی ویوں پر لائیو حج چل رہا ہوتا ہے، آپ نے اپنے گھروں میں لائیو حج لگا دینا ہے، چاہے آپ ٹی وی میں لگا دیں، LCD پہ لگا دیں یا موبائلوں پہ لگا کے دیکھیں، لائیو حج کو دیکھیں۔ اور لائیو حج کو دیکھتے جیسے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے یا پھر صفا مروہ پہاڑی پر جائیں گے، اس کے علاوہ جو حج کے فرائض ہوتے ہیں وہ ادا کریں گے، اگر وہ ادا کریں گے اور آپ ادا کرتے ہوئے دیکھتے جائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے جو دعا کرتے جائیں گے، انشاءاللہ رب تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور آئندہ سال ہمیں بھی اپنے پاس اپنے گھر ضرور بلائے گا انشاءاللہ۔ رب تعالی ہمیں یوم عرفہ کا دن نصیب فرمائے، اس دن میں ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعا مانگیں تو ہماری دعا مستجاب ہو جائے، اور ہماری کسی دعا کو رب تعالی اس بابرکت دن میں رد نہ کرے، بلکہ ہر دعا کو ہمارے حق میں بہتر سے بہترین کر کے عطا کرے۔ اگر ہمارے حق میں کوئی چیز بہتر نہیں تو رب تعالی ہمیں بہترین کر کے عطا کرے، اور اگر پھر بھی ہمارے حق میں بہترین بھی نہیں تو رب تعالی ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اور اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے عطا کرے، آمین۔ اس بابرکت دن میں رب تعالی سے دعا ہے کہ رب تعالی ہماری تمام دلی مرادوں کو پورا کرے، بے گھروں کو گھر دے، بے زروں کو زر دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے، بے اولادوں کو نیک و صالحہ اولاد عطا فرمائے، اور جن کے رشتے نہیں ہو رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ رشتے اور نکاح کے وسیلہ و جلیلہ رب تعالی تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیبوں کو اچھا کرے، 4 چاند لگائے، اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ دے، اور رب تعالی ہمیں صراط مستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پکا اور سچا عاشق رسول بنائے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق دے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ یوم عرفہ کے دن آپ نے جتنا زیادہ ہو سکے 9 ذی الحج جسے ہم حج کا دن کہتے ہیں، اس دن جتنا ہو سکے آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
ان کلمات کو پڑھنا ہے، اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ کو پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، چھوٹے چھوٹے جتنے بھی اذکار ہیں آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں، زبان پہ بہت زیادہ ہلکے ہیں، لیکن میزان یعنی ترازو میں یہ تمام کلمات بہت زیادہ بھاری ہیں۔ اس کے علاوہ اس بابرکت دن میں آپ نے 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں، یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو چاہے 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ سورت اخلاص پڑھیں، سورت محمد پڑھیں، سورت قریش پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے رزق اور دولت کے لیے دعائیں کریں، درود پاک کی کثرت کریں۔ تو آپ نے حج کو دیکھتے جانا ہے، یعنی خانہ کعبہ پر انشاءاللہ آپ کی نظر پڑے گی، اور خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے آپ نے جتنی دعائیں ہیں وہ اس بابرکت دن میں مانگ لینی ہے۔ باوضو حالت میں اس دن رہنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ سب میری ماؤں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے اس بابرکت دن میں پاک صاف کپڑے پہنے ہیں، خوشبوئیں لگائیں، غسل کریں اور باوضو حالت میں رہیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے باوضو حالت میں رہیں، پنجگانہ نماز ضرور پڑھیں، تلاوت قرآن بھی کریں۔ اس بابرکت دن میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے اللہ کا ذکر پاک ضرور کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد سے لے کر نماز عصر تک جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے اللہ کا ذکر پاک کرنا ہے اور کرتے ہی رہنا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، خواتین کھانا بناتے، مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر جتنا زیادہ ہو سکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں، چاہے اللہ رب العزت کا ذکر پاک کریں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو لفظ آپ کو آسان لگتا ہے، آپ کی زبان پہ جو لفظ آسانی کے ساتھ دہرایا جاتا ہے آپ نے اس لفظ کو بار بار دہرانا ہے، چاہے اللہ اکبر، چاہے الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی لفظ آپ کو آتا ہے تو آپ نے اسے بس پڑھتے جانا ہے۔ سورت اخلاص کو پڑھتے جائیں، جتنا زیادہ ہو سکے اس بابرکت دن میں سورت اخلاص پڑھنے سے رزق اور دولت کے دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، کامیابیوں کے، خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا، پریشانیاں مصیبتیں بالکل ختم ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو اور بھی بہت زیادہ فائدے ملیں گے، کیونکہ یوم عرفہ کا دن خوشیوں کا دن ہے، اللہ کو منانے کا دن ہے، اور اس دن جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے رب تعالیٰ کا ذکر پاک کرنا ہے، اور اس دن میں اگر ہو سکے تو روزہ بھی ضرور رکھیں۔ جو لوگ ہمت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، وہ ضرور روزہ رکھیں۔ جو شخص حج پر نہ ہو اس کے لیے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا باعث اجر ہے، بہت ہی اجر و ثواب کا یہ عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جتنے بھی ہمارے سال گزر چکے ہیں، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روزہ ضرور رکھنا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، بار بار دہرا رہی ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ عرفہ کے دن خاص طور پر قبول ہوتی ہیں دعائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ یوم عرفہ کی دعا سب سے زیادہ طاقتور دعا ہے۔ تو آپ نے اس بابرکت دن میں جتنا زیادہ ہو سکے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے، اور یہ دعا نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند ہے، اور اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ رہے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں مانگ رہے ہیں، ہم دنیا اور آخرت کی خوشیاں مانگ رہے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت دن میں جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں ذکر و ذکار کرنے کی توفیق دے، پاکیزہ تسبیحات پڑھنے کی، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق دے، نوافل پڑھنے کی توفیق دے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ رب تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور اپنی بارگاہ عالیہ میں ہم سب کے درجات کو بلند کرے، اور ہمیں بن مانگے ہی عطا کرے، ہم سب کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے، کامیابیاں، خوشیاں، عروج اور ترقیاں سب کچھ عطا کرے، بے گھروں کو گھر دے، بے زروں کو زر دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے، جس طرح میں نے پہلے بھی دعائیں کی ہیں۔ آمین آمین کہتے جائیں، اور اس دن جتنا زیادہ ہو سکے ذکر پاک کریں، جو لفظ آسان لگے اسی لفظ کو دہراتے جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو خوش کریں، راضی کریں، نبی کی خوشی حاصل کریں، اور رب تعالیٰ سے جنت کا پرمٹ لے لیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔